Assalamu alaikum. मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of the Mansoori Show. The show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani, straight from California, the Mansoori Show. नाज़रीन, आज हम आपको सदर्न कैलिफोर्निया में वाक़ रेंचो कुकामंगा ले चलेंगे, जहाँ पर के एक बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानी अमेरिकन कपल डॉक्टर एंड मिसेस शोएब एंड ज़ोहरा पटेल ने अपने घर पे एक तकरीब का इनेकाद किया। ये तकरीब पाकिस्तान के कौंसल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन साहब के एजाज़ में मुनक़्क़िद की गई थी और इसमें शिरकत के लिए ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक़ सफ़ीर जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब भी तशरीफ़ लाए। आइए इस प्रोग्राम के हवाले से हमारी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शोएब पटेल एंड मिसेस ज़ोहरा पटेल मौजूद हैं, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी मेंबर हैं। आज उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पे एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक़्क़िद की, जो कि हमारे फॉर्मर एम्बेसडर जनाब जलील अब्बास जिलानी और हमारे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजल्स जनाब जब्बार मेमन साहब के एजाज़ में की गई थी, जिसमें कि तकरीबन 200 से ज़ायद बहुत ही जो कि प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हैं उन्होंने शिरकत की। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि आज जो आपने ये इतनी उम्दा तकरीब अपनी रिहाइश गाह पे मुनक़्क़िद की, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इस प्रोग्राम के मुनक़्क़िद करने का मेन पर्पज़ ये था कि हमारी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को यकजा करें, तमाम पाकिस्तानी लीडर्स को यकजा करें, और ख़ास तौर पे हमारा पर्पज़ ये था कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं, फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे, और जब्बार मेमन साहब को कम्युनिटी से मिलवाना था और कम्युनिटी को यूनाइट करना था। और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूनाइटेड हों, पुट देयर हेड्स टुगेदर and look for the betterment of Pakistan and US relationship. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोहरा पटेल है। Like my husband said, we wanted to get all the community members together tonight, and indeed, you know, everybody came, alhamdulillah, and made this evening a great success. We really want to thank our Consul General, Jabbar Memon Saab, his wife, Dr. Shella Memon, and Jilani Saab and Mrs. Shaista Jilani for honoring us tonight, and it was a great event, and all the community members came together and had a wonderful time. So I'm really thankful to everyone, and I'm thankful to my husband Shoaib Patel for supporting me. Thank you so much. मैं आप हज़रात से मालूम करना चाहूँगा कि you have been involved in building bridges between the Pakistani community and the law enforcement and other religious communities. आप हमें इस बारे में बताइए कि you have been working for many years to build these bridges, तो इसके हवाले से हमें कुछ बताइए। जी, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इंटरफेथ प्रोग्राम हम करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, LAPD के साथ, शेरिफ डिपार्टमेंट के साथ, और हम अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और लेजिस्लेचर्स हैं, हमारे कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, हमारे काउंसिलमैन हैं, मेयर्स हैं। द पर्पस हम लोगों का यही है कि भाई उनके साथ मिल के काम करें। वी वांट टू टेल देम दैट वी आर फैब्रिक ऑफ अमेरिका, और वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन्स, एंड वी आर नो डिफरेंट दैन एनी पेट्रियट। जो हम तमाम जो हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, और हमारा दिल जो है पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए धड़कता है। मिसेस ज़ोहरा पटेल, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि एज अ वेरी prominent Pakistani American woman, what do you think is the role of Pakistani women in fostering relationship with our American friends here? I believe, us as Pakistani women, we need to come forward. We need to be active in all the community events. We need to stay together and participate, help out, and just stay united and be active. Dr. Patel, I would like to ask you, as a Pakistani American, as a very successful entrepreneur, a physician, what do you see the future of Pakistani American community in America? I believe that we have a very great future. Just because of transient phenomenon that we are going through, it's not the end of the world.
I strongly recommend all our Pakistani Americans not to get depressed, continue working. This is just a transient phenomenon. I think we'll get over with it. We need to be strong. We need to work on both sides of the aisle. And I strongly recommend our friends to look into it, what we can do to improve the relationship of Pakistan and US. Not only that, what is the future for our Pakistani American next generation? Very, very important. I think education, it's very, very important. We need to get our youth involved and active participation so that when they grow older, they can take the baton and they take the flag forward to continue to improve the relationship between Pakistan and US. मिसेस ज़ोहरा पटेल, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, आप एक यहाँ पे बहुत जो है यू आर अ वेरी ग्रेट सिंगर और यू हैव अ वेरी बिग फ़ैन क्लब हेयर. तो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा एक तो कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ और क्या आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा जो है वो गाना कोई सुना सकती हैं हमें? मैं बस थोड़ी सी कोशिश करती हूँ. Singing is my hobby. So थोड़ी सी एक लाइन पाकिस्तानी गाने की. दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया, हाँ कहती है मेरी नज़र शुक्रिया. बहुत खूब जी, बहुत बहुत खूब, बहुत अला. आप हमारी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से? First of all, I'd like to thank Arif Bhai, AR Bhai, जो हमेशा पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए हमेशा शाना बशाना शामिल होते हैं. यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर. जो भी माइनर डिफरेंसेस है, कीप देम असाइड. एंड वी आर माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल पाकिस्तानी कम्युनिटी. जस्ट डोंट कन्फाइन टू योरसेल्फ or within your family. You need to come out, you need to show your American fellows that we are part and parcel of America. So it's a great honor for me and Zora and all of you. Without you guys, this could not have been possible. और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ वल्लाही I'm nobody. सारा कुछ जो है ना हमारी जो है बेटर हाफ ने इसने सारा कुछ किया है. और प्लीज़ गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. तो प्लीज़ हैव अ सीट. मैं जो हूँ हमारे जिलानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ. आई नो पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं है, लेकिन वी रियली नीड फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू. भाई, थैंक यू सो मच for inviting us to a wonderful evening that we have arranged for our Consul General, Mr. Jabal Memon and Mrs. Memon. But the delight that we are feeling is that we are meeting a lot of good friends here in this area. I served here for 3.5 years, and during these 3.5 years, we made a lot of very, very good friends, including Shoaib Bhai and Mrs. Patel, and many of you who are present here this evening. I am visiting the US with my wife Shaista for a track 2 dialogue for which I was invited by the State Department. We had a wonderful dialogue. This dialogue was important because following the speech that was made by the President Trump, there were a lot of apprehensions which were being expressed at all levels about the future of this relationship between Pakistan and the United States of America. But to be very honest, I will be leaving soon. I will be going back to Pakistan very soon, but I will be leaving back with a lot of satisfaction that this relationship is on a sound track. There is a realization in the U.S. administration. I have met a lot of people in Washington in the last couple of weeks that I have been here, and I am going back with a very clear impression that
majority of the people in the new administration, they would want to have a solid relationship with Pakistan. जब्बार भाई, you are the man of the match. ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे लीडर भी हैं. मुझे डांटते भी हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कितनी मर्तबा, लेकिन अच्छी राय देते हैं. Please give him a big round of applause. Thank you very much, Shoaib Bhai and Babi Sahib for hosting such a great event for us. Let me be very honest and for the sake of record, that today among us is Ambassador Gilani here, who is my mentor, he has remained my affectionate boss as well. So in presence of him, he is the chief guest of today's evening, and I dedicate this evening in his honor to him. I'm extremely grateful to him for accepting my request and being with us here. So thank you very much for accepting our humble request and being with us here. And then I would like to add a little why Shoaib Bhai, who has always been claiming to be my brother, and took more than 18 months in hosting this kind of dinner in my honor. But anyhow, all is well that ends well. And this gathering speaks of love and care, which really Shoaib has always been extending to me. My all success story is all because of you, community member and friends like him. And whatever praises which he has bestowed upon me, in fact, all I really owe to you people, because you people's cooperation made my task easier. Thank you very much. हमारे दरमियान हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी, हमारे अपने प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं. लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा. आसिफ भाई, डॉक्टर आसिफ महमूद. So please give him a round of applause. I know this is not really a political event and I shouldn't be talking too much about politics, but that is what I live day and night. Wherever I get chance, I go on and expand my agenda. Not my agenda, your agenda actually, and your children's agenda. हमारे दरमियान आकिज़िया की मेयर, हमारे बहुत अच्छे साथी, बहुत अच्छे दोस्त. Please give him a big round of applause. ये सैक्रामेंटो से आए हैं, खुदा गवाह. This is amazing. Thank you for such kind introduction, Shoaib Bhai, and thank you, Zora Babi, for opening up your home, your heart, and inviting us all here. Let's give them a big round of applause. You know, I just want to share with you my last comment when I was invited to Honorable Consul General's house, and Honorable and His Excellency Mr. Ambassador was leaving. I said, Mr. Ambassador, you're not going to retire. Is that true? And he is back here. So thank you very much for all that you do. Let's give a big round of applause to him. Thank you so much. आप देख रहे हैं डॉक्टर एंड मिसेस शोएब एंड ज़ोहरा पटेल के घर पे मुनक़िद होने वाली तकरीब की झलकियाँ. हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का. देखते रहिए. वी विल बी राइट बैक. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. वेलकम बैक. नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर एंड मिसेस शोएब एंड ज़ोहरा पटेल के घर पे मुनक़िद होने वाली तकरीब की झलकियाँ. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब के साथ एक इंटरव्यू की झलकियाँ दिखाएंगे. उसके अलावा कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजल्स जनाब अब्दुल जब्बार मेमन साहब के साथ भी हमारी जो गुफ्तगू हुई इस मौके पे, उसकी हम झलकियाँ दिखाएंगे. आइए इस प्रोग्राम का बाकी ऐसा मुलाहिज़ा फरमाइए. It's such a pleasure and honor to have the former ambassador of Pakistan, Honorable Jalil Abbas Jilani, with us here today. First of all, I'd like to welcome you to our program today. Thank you so much, Mansoori साहब. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके
اور آپ کے ساتھ جب میرا یہاں پہ پوسٹنگ تھی تو بہت اچھا ہمارا ایک رابطہ تھا، بہت اچھا تعلق واسطہ تھا، اور اس ناطے سے میں آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ نہ صرف آپ سے بلکہ اور بھی بے شمار دوستوں سے ملاقات ہو گئی. You definitely were a pioneer in a lot of different initiatives while you were the ambassador of Pakistan to the United States. Now you have come back on a short visit of United States. تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے یہ جو حالیہ دورہ ہے امریکہ کا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ منصوری صاحب، یہاں پر ایک ٹریک 2 کے لیے ہمیں دعوت دی گئی تھی، ایک ڈائلاگ کے لیے. یہ ڈائلاگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ولسن سینٹر نے جوائنٹلی آرگنائز کیا تھا، جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے، اور ہمارا بہت اچھا انٹریکشن رہا. میری اپارٹ فرام دی انٹریکشن دیٹ وی ہیڈ، میرے یہاں پر جو ہماری جو وائٹ ہاؤس کی جو اپنے نئے ٹیم آئی ہے ان کے بھی کچھ ممبر سے ملاقات ہوئی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ افسران سے ملاقات ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہاں پر بھی اس کا ایک بہت احساس ہے بے شمار لوگوں کو. تو ہمارا ڈائلاگ بہت اچھا رہا، اس میں کافی ایشوز زیر بحث آئے. اس کے اندر پاکستان ہندوستان کے درمیان جو ٹینشن وہ ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور افغانستان کے اوپر بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، جو انٹرنیشنل ٹیررزم ہے، جس کے لیے پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. حال ہی میں امریکہ کی فارن پالیسی ٹورڈز پاکستان ہیز چینجڈ. اولڈ ڈیمانڈ آف ڈوئنگ مور اور ٹو ڈو مور از ناؤ ریسرفیسڈ اگین. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو پرسیپشن ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، وہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. ہمیں پاکستان یہاں پہ بے شمار ایسے امریکہ میں ایسے لوگ ہیں، میڈیا میں بھی، تھنک ٹینکس میں بھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی، جو کہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت ہی قربانیاں دی ہیں. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایسے ایکشنز لیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سے دہشت گردی کا کافی حد تک خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں بھی، چند مہینوں میں یہ بالکل اس کا خاتمہ ہو جائے گا. جو ایشوز ہیں وہ افغانستان ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. تو اس میں ہماری رائے جو سی ہے وہ اس میں تھوڑا سا ڈائیورجنسز ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان. ڈائیورجنسز اس قسم کی ہیں کہ ہم سے یہ جس طریقے سے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی تقریر میں کل کہا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے کہ ایک یہاں پر ایک ڈو مور کا اگر ایک پرسیپشن ہے کہ پاکستان نے خاطر خواہ جو اقدامات نہیں کیے، پاکستان میں پرسیپشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. پاکستان میں پرسیپشن یہ ہے کہ ایک جس طریقے سے ہوتا ہے شفٹنگ آف رسپانسبلٹیز، کہ آپ کی اگر کوئی جو رسپانسبلٹی تھی افغانستان میں امن و امان کی، اگر وہ کوئی ایک سائڈ وہ نہیں کر سکی پورا، تو اس کا جو بلیم ہے کسی اور کو ٹھہرایا جائے، اس کو مورد الزام کسی اور کے اوپر ٹھہرایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مناسب بات بھی نہیں ہے. لیکن اس جو آپ نے جس تقریر کا حوالہ دیا، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے امریکہ میں بھی کہ وہ چیز مناسب نہیں تھی. پرسوں جو پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کی وائس پریزیڈنٹ پینس سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ڈائلاگ کو اس کو زیادہ انٹینسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ جو ایک نیگیٹو پرسیپشنز جو ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کو بھی ریموو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اور افغانستان میں امن و امان کے لیے قائم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، پاکستان ان کو آئندہ بھی کرتا رہے گا. اور اس بارے میں جو نیگیٹو ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون کر رہا ہے.
ہمیں معلوم ہے کہ بے شمار ایسی لابیز ہیں امریکہ میں جو کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر جو ایک ٹریک ہے اس کے اوپر نہیں دیکھنا چاہتی، اور ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے یہ ایک ریفلیکشن ہے اس ایک پروپیگنڈا کا بھی. ہمارے ساتھ قونصل جنرل آف پاکستان لاس اینجلس جناب عبدالجبار میمن صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بڑی مہربانی جی عارف منصوری صاحب، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ بڑے مہربان رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیں موقع پرووائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بہت اچھی تقریب جو ہے وہ ڈاکٹر شعیب پٹیل اور زہرا پٹیل کے گھر پہ ہوئی، تو ہمیں اس تقریب کے بارے میں اپنی اوپینین بتائیے. جی ڈاکٹر شعیب پٹیل ماشاءاللہ جہاں پہ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کمیونٹی نوٹیبلز میں ہیں یہاں لاس اینجلس میں، اور ان کے سماجی جو یعنی کہ مصروفیات اور جو معاشرے کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے جو اس کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی قابل تعریف ہیں. تو آج بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اور میرے لیے انہوں نے یہاں پہ دعوت کا اہتمام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کافی کوئی 200 کے قریب ہمارے کمیونٹی کے لوگ انہوں نے انوائٹ کیے ہوئے تھے. اور آج ہماری خوش قسمتی بھی تھی کہ آج ہمارے بیچ میں ہمارے ایمبیسڈر جلیل عباس جیلانی جو ہمارے سابقہ ایمبیسڈر ہیں واشنگٹن میں تھے، وہ یہاں تشریف رکھ رہے تھے، تو ان کو بھی ہم لے آئے آج یہاں پہ، وہ اپنی وائف کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی کامیاب تقریب تھی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور اتنی بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مجھے عزت بخشی ہے، میری فیملی کو عزت بخشی ہے. صاحب ڈسپائٹ آل آف دس جو ٹینشن ہے، دیر آر اسٹل لاٹ آف ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو پروموٹ گڈ ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو کنٹریز. ابھی ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی یہاں تشریف لائے، UN میں بھی اسپیچ کی، وائس پریزیڈنٹ جان پینس سے بھی انہوں نے میٹنگ کی. اس کے علاوہ بہت ساری کاوشیں ہو رہی ہیں. تو آپ پاکستان اور امریکہ کا جو تعلقات ہیں اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ 70 سالہ پرانا ریلیشن شپس ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی بڑی سگنیفیکنس ہے، بڑی امپورٹنس ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ریلیشنز جو بائی لیٹرل ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جو اسٹیبل رہتے ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی دو کنٹریز کے بیچ میں ریلیشن شپ ہمیشہ یعنی کہ ایک ویو لینتھ پہ نہیں رہے، وہ ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. اگر اب کوئی سمجھا جا رہا ہے تو ابھی کوئی برا پیچ ہے، ایک برا فیز ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کی کوئی خواہش ہوگی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ خراب کرے. ہم اپنی پوری کوشش ہے ڈپلومیٹک چینل پہ، ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں پولیٹیکل لیولز پہ، بائی لیٹرل لیول پہ. ہماری پوری کوشش ہے امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کریں، اسٹرینتھن کریں، کیونکہ اس میں دونوں ملکوں کی فلاح چھپی ہوئی ہے، دونوں ملکوں کی فلاح رکھی ہوئی ہے اس میں. آخر میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ یو ہیو بین ان لاس اینجلس، دا کونسل جنرل آف پاکستان، اور یہ جو کہ ہماری یہاں پہ ویسٹرن 10 اسٹیٹس ہیں، دے آر ان یور جورسڈکشن. And you have, made lot of friends because you're, very active in the community. You have an open door policy. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب آپ کے the first day that you had assumed the responsibility in the office، ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، اور اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میری بہت اوپن ڈور پالیسی ہے، اینڈ میرا جو کہ دروازہ ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. اینڈ یو ہیو پروون کہ آپ نے یقیناً یہاں پر ہر ایک جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت ایکسیسیبل ہیں، سب کے پاس آپ کا سیل فون ہے. تو آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کمیونٹی کے ساتھ کیسا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمیشہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر میں اپنی کمیونٹی کے لیے ایکسیسیبل ہوں، ریچیبل ہوں، اور میں اپنی کمیونٹی کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے سننے کے لیے 24 گھنٹے اگر میں اویلیبل ہوں، تو یہاں کی کمیونٹی ماشاءاللہ اسی طریقے سے ہی آپ کو عزت اور احترام دیتی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے وائبرنٹ اور ڈائنامک لوگ ہیں. میں تو بتا نہیں سکتا کہ میرے سروس کے ان 27 سال میں
اتنی اچھی کمیونٹی میں نے کسی ملک میں دیکھی ہے جو مجھے یہاں لاس اینجلس میں ملی ہے. اور میں کوئی اس میں مجھے کوئی تکبر نہیں ہے یا میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یار میں وائسرائے نہیں ہوں, میں یہاں پہ بھیجا گیا ہوں اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے, اور یہاں پہ جو میری عزت ہے, جو میرا مرتبہ ہے, وہ میری اس کمیونٹی کی بدولت ہے. اگر میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکا اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکا, ان کے مسائل کو میں حل کر سکا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی گورنمنٹ, اپنی منسٹری, اپنے ایمبیسڈر جو واشنگٹن میں اعزاز چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے ضمیر اور اپنے اللہ سب کے آگے سرخرو ہوں گا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اینڈ مسز شعیب اینڈ زہرا پٹیل کے گھر پہ منعقد ہونے والی تقریب کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے آرا سے آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنے فیڈ بیک، اپنے کامنٹس بھیجتے رہیے. اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.